والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدر محترم جناب مولانا خالد رشید فرنگی محلی مدد اللہ اور ناظرین العلماء مولانا عمار حسنی مدد اللہ اور تمام مہمانان گرامی اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے واقعی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک شہر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں. سب سے پہلی بات تو اس شہر کے بارے میں کہ جب بھی میں لکھنؤ آتا ہوں تو ایک پوری تاریخ سامنے آ جاتی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آگرہ کو تاج محل پر فخر ہے اور اگر دلی کو جامع مسجد، لال قلعہ اور دوسری عمارتوں پر فخر ہے تو لکھنؤ کا فخر حقیقتاً یہاں کا وہ عظیم مدرسہ بابرکت مدرسہ فرنگی محل ہے. یہ وہ مدرسہ ہے کہ ہندوستان کا چپا چپا اس کا احسان مند تھا، بلکہ ہندوستان سے باہر سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا اور ممالک جہاں بھی اسلامی علوم فنون تھے، کسی نہ کسی واسطے سے ان سب نے اس مدرسے سے فائدہ حاصل کیا ہے. اس کی برکتیں ہمیشہ اور ہر جگہ رہی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سن 1992 میں جبکہ روس کے جو وسطی ایشیا کے اسلامی ممالک کبھی بھی آزاد ہوئے تھے، تو ازبکستان کے شہر سمرقند میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے خرطنگ میں، وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی تھی انٹرنیشنل، ہمارے ادارے نے کی تھی، اور اس کے لیے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء محدثین موجود تھے. اس میں شیخ عبدالفتاح غدہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف القرضاوی اور ہمارے مفکر اسلام مولانا حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دنیا بھر کے سارے علماء محدثین موجود تھے. اور میں وہاں پر اس وقت میزبان تھا مہمانوں کا. تو سمرقند میں ایک مسجد ہے قدیم، اس کا نام ہے مسجد ابو اللیث سمرقندی کی مسجد. امام ابو اللیث جو ہے بڑے فقیہ تھے، واعظ تھے، ان کی بڑی کتابیں ہیں، ان کے نام سے مسجد ہے. تو میں شیخ عبدالفتاح غدہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو دوسرے بڑے مہمان تھے ان کو زیارت کرا رہا تھا. اس مسجد میں ہم لوگ پہنچے تو ایک بہت ہی معمر انسان تھے، تقریباً ان کی عمر 90 سال سے اوپر ہوگی. وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ روسی حکومت کے دور میں جب کہ جبر ہو رہا تھا، استبداد ہو رہا تھا، اسلامی کتابیں ممنوع تھیں، تو انہوں نے اپنے گھر کے تہخانے میں بہت سی کتابیں چھپا کر رکھی تھیں. ان کتابوں کے بارے انہیں معلوم نہیں، ان کے آباء اجداد کی کتابیں تھیں، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، چھوٹے بچے تھے، عربی زبان پڑھی نہیں، انہوں نے فارسی پڑھی نہیں. وہ کتابیں اب تک انہوں نے چھپا کے رکھی تھیں. اب آزادی ہو گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ کتابیں کسی امانت دار ہاتھ کے حوالے کر دیں. تو شیخ عبدالفتاح غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کتابیں لے کر کے آئیں. تو کتابوں کا پورا گٹھڑا لے کر کے آئے، موجود تھا. جب وہ کتابیں کھولی گئیں تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. وہ کتابیں سب وہ تھیں جو فرنگی محل کے علماء کی تصنیف کردہ تھیں اور اسی شہر کی چھپی ہوئی تھی. یعنی اس کتابوں کو ان لوگوں نے اتنا چھپا کر کے پاس رکھا. کتابیں کہاں کی تھیں؟ اس شہر کی تھیں. اور یہ ایک چیز نہیں، اس شہر کے جو فیض فرنگی محل کا اس کی پوری تاریخ ہے. مولانا عمار صاحب موجود ہیں، ان کے پردادا مولانا عبدالحی حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نزہۃ الخواطر. اس کی کئی جلدیں آپ پڑھیں گے تو بھری پڑی ہیں علماء فرنگی محل سے. ان کی کتابیں، ان کی تصنیفات، یعنی دنیا میں اور بہت سے ادارے ہوئے جن میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن وہ ادارہ وہ ہے جس میں ٹھوس علماء پیدا ہوئے. کتابیں لکھی. مغلیہ آخری حکومت جب تھی اس میں، اور اسی طرح سے جو نوابوں کی حکومت تھی، ان سب میں جو بڑے بڑے وزراء تھے، منشی تھے، حکومت کے عملہ تھے، یہ سب فرنگی محل سے تیار ہوتے تھے. یعنی فرنگی محل کی نسبت جو ہے انسان کے فخر کے لیے کافی تھی. یہ وہ جگہ. تو الحمدللہ لکھنؤ کو یہ نسبت حاصل ہے مدرسہ فرنگی محل سے، اور ہم لوگ اس شہر کے اندر ہیں، اس بابرکت شہر کے اندر. تو آپ سب لوگ مبارکباد مستحق ہیں. اور الحمدللہ اسی فرنگی محل کے شاخیں ہیں تک، جہاں فرنگی محل کا ایک طرف سجدہ ملتا ہے، مدارس بغداد سے، مدارس قاہرہ سے، قرطبہ سے، اور اسی طرح سے اس سے اوپر دوسرے مدرسوں سے
ایسے ہی اس کے بعد یعنی مولانا قطب الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب ان کے مبارک فرزندوں مولانا نظام الدین اور دوسرے لوگوں نے فرنگ محل مدرسہ بنایا تو ایسی برکت ہوئی کہ ہندوستان کے نصاب پر تقریباً میں نے 25 سال کام کیا ہے کہ کیسے ہم نصاب بدلے ہیں۔ مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب نصاب بنایا تو وہ نصاب ایسا ثابت ہوا کہ آج تک ہندوستان بر صغیر اسی نصاب میں ہے، درس نظامی میں۔ اس سے پہلے نصاب بدلتے رہے، درس نظامی آج تک اس کا نام آج تک زندہ ہے۔ وہ ایک ایسا بابرکت نصاب تھا، گرچہ اس کا اکثر حصہ آج لوگ اس کو پڑھا نہیں رہے ہیں، لیکن وہ نام آج تک زندہ ہے۔ تو صحیح معنوں میں اس مدرسے کا فیض کسی نہ کسی حیثیت سے ندوے میں بھی جاری ہے، دیوبند میں بھی جاری ہے، سہارنپور میں بھی جاری ہے، اور دنیا کے تمام اداروں میں اس کا فیض جاری ہے۔ تو الحمدللہ مجھے خوشی اس کی ہے کہ اس بابرکت شہر میں قرآن کریم کے نام سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے محترم خالد صاحب یہ مبارکباد مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اور ابھی جو سامعین کے سوالات آئے ہیں وہ سوالات بتاتے ہیں کہ واقعتاً یہ قوم اور اس کے پڑھے لکھے لوگ قرآن کریم کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اقرا کے متعلق سوال ہو، قرآن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں سوال ہو، قرآن میں تدبر کرنے کے بارے میں سوال ہو، یہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں فرقہ بندی کی تعلیم نہیں ہے، یہ سارے سوالات بتاتے ہیں کہ اس امت کی نگاہ میں حقیقی سرچشمہ کیا ہے؟ خدا کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اور واقعتاً یہ کتاب اس لائق ہے کہ مسلمانوں کی پہلی اور آخری کتاب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد غیر معروف تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے تو آپ ان سے نہیں کہتے تھے کہ انا ابن عبداللہ، عبداللہ کو جانتا نہیں تھا، آپ کیا اپنا نام بھی نہیں بتاتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب آنے والا پوچھتا تھا کہ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرب و معروف نہیں تھا، آپ کے والد معروف نہیں تھے، ہاں دادا آپ کے معروف تھے، کلیئر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر معروف، آپ کے والد غیر معروف، لیکن جب یہ قرآن آپ کو ملا ہے، جیسا کہ مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسدس میں لکھا ہے، واقعی کتاب ان کی کتاب سادہ ہے لیکن اس کے جو اشعار ہیں، اس کے جو پیغام ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا اس قوم پر تو بے شمار احسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم احسان یہ ہے کہ انہی کی نگرانی میں مسدس حالی لکھی گئی۔ اس مسدس میں انہوں نے قرآن کا تعارف جو کرا ایک شعر میں، واقعی وہ ساری حقیقت اس سے واضح ہوتی ہے۔ اس میں لکھا، کہتے ہیں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہیرا سے اترنے کے بعد ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نسخہ کیمیا آج ہی موجود ہے لیکن اس کیمیا کو جاننے والے موجود نہیں ہیں، وہ کیمیا گر تھا، اس کو کیمیا کا فن ملا تھا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دنیا کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارسطو جو ہے دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہے، اور دنیا کے اندر جتنے دنیاوی علوم ہیں سب کا رشتہ کہیں نہ کہیں سے ارسطو تک پہنچتا ہے۔ ارسطو کا استاد افلاطون ہے، افلاطون کا استاد سقراط ہے، سقراط، افلاطون، ارسطو، اور ارسطو کی گاڑی کے چلانے والے ابن سینا اور فارابی، یہ سارے لوگ جمع ہو جائے، ان کو لاکھوں سالوں کی زندگی ملے اور یہ سارے لوگ مل کر کے کتاب الہی کی ایک صورت لکھنا چاہیں، لکھ نہیں سکتے۔ ارسطو آئے، بار بار پیدا ہو، اس کے فلسفے پر لوگ ناز کریں، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ تم ایک ایسی سورہ بنا دو جو قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، اس کے برابر ہو جائے، ناکام ہو جائیں گے۔ ہم امام غزالی پر فخر کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں، رازی کا نام لیتے ہیں، یہ سارے مفکرین، سارے علماء، سارے مدبرین جمع ہو جائیں، ان کی عمریں کروڑوں سال کی ہوں اور قرآن کی کوئی ایک صورت بنانا چاہیں، یہ ناکام ہو جائیں گے۔ ان کو چھوڑیں، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگر قرآن کریم کی کوئی سورہ بنانا چاہیں، ناکام ہوں گے۔ بلکہ وہ کیا، سارے پیغمبر لاکھوں عمر کی زندگی پائیں، کروڑوں سال پائیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کی کوئی سورہ بنا سکے۔ یہ مبارک کتاب ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زندگی بدلنے والی۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے نزول کے بعد اتنے زیادہ باصلاحیت لوگ پیدا ہوئے۔ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، خدیجہ، عائشہ اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ صدیوں میں ایک قرآن کی برکت سے یہ بابرکت کتاب ہم کو ملی ہے، اور یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آج وہ افراد نہیں ہیں۔ آج ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں،
ہوا یہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر کے دوسری چیزیں اپنا لی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبان پہ شکایت کی ہے کہ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہماری قوم نے قرآن کو ٹھکرا دیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ آج ہمیں اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو مدرسوں کے اندر ہم ہدایہ پڑھتے ہیں، بدائع الصنائع پڑھتے ہیں، فلاں فلاں کتابیں پڑھتے ہیں، فتاوی کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں روحانیات کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے تو مولوی مانوی کے مثنوی پڑھتے ہیں، امام غزالی کے حول علوم پڑھتے ہیں۔ ہمیں اگر میراث کے مسائل معلوم کرنا ہو تو سراجی پڑھتے ہیں۔ ہم ہر چیز کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، مفتی کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ جو کتاب ہدایت تھی وہ کس کام کی ہے؟ اس کے بارے ہم نے صرف ایک بات بنا لی ہے کہ ایک حرف پڑھو 10 نیکی ملتی جائے گی، لیکن سوال یہ کہ قرآن کریم نے اس کا تعارف کیا کرا ہے؟ قرآن کریم نے کہیں نہیں یہ کہا کہ یہ کتاب ایسی بابرکت ہے کہ تم اس سے پڑھو ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی، بلکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جو تمہیں یہ بتانے آئی ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو۔ خدا یہ کتاب جو ہے کتاب ہدایت ہے، انسٹرکشن کی کتاب ہے، یہ کہنے آئے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، خدا کی بات مانو، خدا کے پیغمبر کی پیروی کرو۔ اس کتاب کی طرف ہم کب رجوع کریں گے؟ اس کتاب کو ہم نے تراویح کی کتاب بنا دیا ہے، اس کتاب کو ہم نے تلاوت کی کتاب بنا دیا ہے، لیکن تدبر کی کتاب قرآن کریم میں قرآن کے بارے میں صرف 2 حکم ہے۔ پہلا حکم ایک تدبر کرو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، اس کی پیروی کرو۔ قرآن کی برکتیں 2 چیزوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تدبر کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ۔ تدبر سے ہدایت ملتی ہے اور اتباع سے تقویٰ آتا ہے۔ قرآن سے استفادے کا ذریعہ کیا ہے؟ تدبر، اور قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، اور دونوں کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے ھدی للمتقین، یعنی قرآن جب تم تدبر کرو گے تمہیں ہدایت حاصل ہوگی، اور جب تمہیں ہدایت حاصل ہوگی اس کی تم پیروی کرو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ تقوی جو ہے غرض و غایت ہے اس کتاب کے نزول کی، لیکن ہم نے حقیقتاً یہ ہے کہ اس سے استفادہ ہی نہیں کیا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو فقہ کی کتابوں نماز پڑھتے ہیں، ہم جب روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو فقہ کی کتابوں سے سیکھتے ہیں کہ کیسے حج کریں۔ ہم نے قرآن کریم سے حج کرنا نہیں سیکھا، ہم نے قرآن کریم سے نماز پڑھنا نہیں سیکھی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے، تبیانا لکل شیء، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کریم کا بہترین وصف بار بار قرآن کریم میں کیا آیا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ الکتاب المبین والکتاب المبین۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے بلسان عربی مبین۔ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کتاب عربی میں ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کتاب مبین ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم کتاب سمجھیں گے کیسے؟ ہم فقہ کی کتاب سمجھ سکتے ہیں، ہم انسانوں کو لکھی ہوئی کتاب سمجھ سکتے ہیں، رب العالمین کی کتاب جس سے زیادہ زبان پر کوئی قادر نہیں ہے، جس سے زیادہ اپنی بات سمجھانے پر کوئی قادر نہیں ہے، ہم نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ اس کی کتاب کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بھوپال میں ان کے ایک شیخ تھے، وہ مولانا یعقوب مجدد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب مجددہ سلسلے کے بڑے شیخ تھے، بڑے پیر تھے، ان کے صاحبزادے ندوے آیا کرتے تھے، ان سے ہمارے ہم لوگ کی ملاقات ہے۔ تو مولانا یعقوب مجددی کو بڑی فکر تھی کہ قرآن کا فہم عام ہو اور قرآن کو لوگ سیکھیں اور سکھائیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ علامہ سیوطی اور فلاں لوگ یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے 15 علوم کی شرط ہے، کوئی کہتا 20 علوم کی، کوئی کہتا 30 علوم کی شرطیں لوگ بتاتے ہیں اور اس کو اتنا پیچیدہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم پڑھنے کی صرف ایک شرط ہے، بس کوئی اور شرط ہی نہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ جہالت۔ تم جاہل اگر ہو تو اس کتاب کی طرف آؤ۔ قرآن حقیقتاً آئی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے خدا کی کتاب آپ کو دے گی، یہ کتاب دینے کے لیے آئی ہے، لینے کے لیے نہیں آئی ہے۔ لیکن ہم نے کیا بنا رکھا ہے کہ نہیں، قرآن کریم کو ہم سمجھیں گے نہیں جب تک کہ ہم اس میں کچھ دیں گے، جب ہم اسے اضافہ نہ کر دیں، جب اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہ کر دیں۔ خدا تعالیٰ غنی ہے اور اس کی کتاب غنی ہے۔ خدا دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، اس کی کتاب دیتی ہے، لیتی نہیں ہے۔ یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب واضح ہے، اور مبین ہونے کے معنی 2 ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے ہر چیز واضح ہے، کسی خارجی وسیلے کی محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس کے دلائل بھی قرآن موجود ہیں۔ قرآن کہیں خارج سے دلیل نہیں مانگتا ہے،
جو بات قرآن کریم بیان کی گئی ہے اس کے مکمل دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا یہ نہیں تھا کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور تم اس کی تفسیر لکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ تھا کہ ہم نے کتاب کو غنی بنایا ہے، بے نیاز بنایا ہے، واضح کر دیا ہے، تمہارا صرف ایک کام ہے، آؤ اس میں غور کرو، اس کی اتباع کرو اور اسے ہدایت کرو۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی اور تم تفسیر لکھو، یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو پیچیدہ بنا دیا۔ ہم نے اس کتاب کو اس طرح پڑھا نہیں جیسے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، ہم نے وہ کتاب اس طرح سمجھی نہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے کی، یہاں پر جو حاضری موجود ہے وہ قرآن کے شوق میں آیا ہے، اور ہمیں واقعی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اس امت کے اندر قرآن کا شوق موجود ہے۔ میں انگلینڈ وغیرہ میں بار بار قرآن کا درس دیتا ہوں، الحمدللہ تقریباً سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی تعداد میں لوگ آتے، پڑھے لکھے لوگ، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کا کتنا شوق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اور یہ کتاب واقعی جب تھوڑا سا مسلمان کو لگا دے تو مسلمانوں کو ذہن کھل جاتا ہے، سارے شکوک دور ہوتے ہیں، شبہات دور ہوتے ہیں۔ یہ کتاب شکوک دور کرنے میں، شبہات دور کرنے میں عجیب غریب کتاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر شک ہو، شبہ ہو، تو فلاں متکلم کے پاس جاؤ، فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ صحیح بات ہے، قرآن کے پاس آؤ۔ ہم لوگ انگلینڈ میں کرتے یہی ہے کہ جو آدمی اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے اسے قرآن دے دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ قرآن کریم اللہ کی دعوت دینے میں اور انسانوں کے دماغ میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات دور کرنے میں بے مثال کتاب ہے۔ ایسی کوئی کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب نازل ہوئی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب الگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی ہے، اور اس کی کچھ آیتیں، بعد میں کچھ اور صورتیں آئیں، کچھ اور آیتیں آئیں۔ اکثر صورتیں جو شروع میں نازل ہوئی تھی وہ قرآن کریم کے آخر میں ہیں۔ ابھی جو قرآن کریم کی ترتیب ہے وہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ اصلاً قرآن کی ترتیب یہی، ترتیب نزولی الگ ہے اور قرآن کی ترتیب بحیثیت کتاب ایک الگ ترتیب ہے۔ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس ترتیب پر پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی ترتیب رکھی ہے۔ اس ترتیب کے اندر بہت سی حکمتیں ملحوظ ہیں۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، یہی قرآن کے اصول و کلیات ہے۔ قرآن کی بنیادی تعلیمات وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، جس میں ایمان کا تذکرہ ہے، اسلام کا تذکرہ ہے، خدا کی طرف راغب ہونے کا تذکرہ ہے، نماز کا تذکرہ ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، صبر کا تذکرہ ہے، لوگوں سے اعراض کرنے کا تذکرہ ہے۔ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں سب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، تو اصول دین جو ہے وہ ہے جو ابراہیم کا دین ہے۔ اصول دین کہاں نازل ہوا؟ مکہ مکرمہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے، جب آپ کو ایک معاشرہ مل گیا تو ان اصول کی تفصیل بیان کی گئی مدینہ منورہ میں، اس کے فروع بیان کیے گئے، اس کی شاخیں بیان کی گئیں، ان کی تفصیلات بیان کی گئی۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، تو پہلے وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو محکم ہیں، جو اصولی ہیں، پھر ان کی تفسیر کہاں پر آتی ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ یہ دو حصے قرآن کریم کے ہیں، مکی قرآن اور مدنی قرآن۔ اس وقت جو قرآن کریم کی ترتیب ہے، دونوں حصوں کو نہایت ہی مرتب طریقے سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا وقت لگا قرآن شریف پر، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے تقریباً 7 حصوں میں منقسم ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 7 حصوں میں منقسم ہے، اور ہر حصہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے۔ میں ساری تفصیل بیان نہیں کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے، بلکہ ان پر میں نے بہت سے مضامین بھی لکھے ہیں اور تفسیر بھی میں لکھ رہا ہوں۔ بس 1-2 مثالیں دے دوں گا جس سے واضح ہو جائے۔ مثلا یہ ہے کہ جو پہلا گروپ قرآن کریم کا ہے وہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ سورہ مائدہ پر۔ اس گروپ کے اندر سورہ مائدہ مکی سورہ ہے، باقی دوسری صورتیں جو ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ سب مدنی سورہ ہیں۔ اس ترتیب ہمیشہ کیا ہے؟ پہلے جو مکی سورہ ہوگی وہ اصل ہوگی، مدنی سورہ میں کیا ہوگا؟ اس کی تفسیر ہوگی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے اور اس گروپ کا بھی مقدمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو اصل ہدایت ہے، دین یا خدا کا جو عہد نامہ ہے انسانوں کا، اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ عہد، اللہ کا عہد ہے، اور جس میں کہا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک معاہدہ عہد ہے انسانوں کے درمیان اور ان کے رب کے درمیان۔ یہ عہد جو ہے یہ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہے، خدا کے دین کی اتباع کرنے کا ہے۔ اس کے بعد اس عہد کی، اس دین کی دو شاخیں ہیں، ایک ایمان اور اسلام۔ دین کی کیا ہے؟ دو شاخیں، دین کے دو اجزاء ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ سورہ بقرہ ایمان کی سورہ ہے اور سورہ آل عمران کیا ہے؟ یہ اسلام کی سورہ ہے، اور دونوں کے دعوت تفصیلات بھی ہیں، اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ کی جو بنیاد ہے ان دونوں کی تشریح کہاں پر ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے اور سورہ آل عمران میں ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے جو احکام آئے بندے ان کی اتباع کریں، لیکن اتباع کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب اطاعت کرتے، اتباع کرتے ہیں، اگر احکام کا تعلق طاقتور سے ہو، مضبوط سے ہو، تو احکام کے اتباع میں لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو جو باس ہوگا، جو آپ سے اوپر عہدے دار ہوں، ان کی بات آپ اچھی طرح مانتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، لیکن جو آپ سے نیچے ہو ان کی رعایت نہیں کرتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ تو انسانوں کے معاشرے میں جو کمزور طبقہ کیا ہے؟ یتیموں کا ہے، عورتوں کا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہمیشہ ہوتی رہی ہے، ایسے یتیموں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا ایک ضمیمہ نازل کیا، وہ کیا ہے؟ سورہ نساء۔ سورہ نساء حقیقتاً سورہ آل عمران ہی کا ایک تتمہ ہے، اس کا ضمیمہ ہے، کیونکہ جب اسلام پر لوگ عمل کرتے ہیں تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اسی طرح یتیموں کے بارے میں، کمزور طبقے کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کی۔ پھر اس کے بعد پورے دین کا جو تکملہ ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے، مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ اور اسی طرح صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے کہ کبھی کبھی ایک بات ایسی ہوتی ہے جس کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو دو صورتوں میں الگ الگ ان دونوں پہلوؤں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی تین صورتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ایک میں ایک پہلو، ایک میں ایک پہلو، اور تیسری سورہ آتی ہے تکملہ کے طور پر اور تتمہ کے طور پر۔ مثلا آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ عورتوں کے بارے میں انسانوں کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ دو نوعیت کی ہیں۔ یا تو لوگ جب عورتوں کو ناپسند کرتے ہیں تو ناپسندیدگی جو ہے نفرت کی حد تک بڑھ جاتی ہے، اور عورتوں سے جب لوگ محبت کرتے ہیں تو محبت بھی غلو کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ دو پہلو ہیں عورتوں سے معاملہ کرنے کے سلسلے میں۔ تو قرآن کریم نے ان دو پہلوؤں کے لیے دو صورتیں نازل کی، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ سورۃ الطلاق کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں عورتوں کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو اس کا راستہ یہ ہے، خدا سے ڈرو، خدا کا خیال کرو اور ان عورتوں کے عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ طلاق کا معاملہ، یہ معاملہ، سارے مسائل اچھی طرح واضح کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ تحریم میں واضح یہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں عورتوں سے محبت ہو تو محبت کرنے میں غلو نہ کرو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کی خوش کرنے کے لیے ان کو حرام نہ کرو، سورۃ تحریم میں کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں بار بار یہ کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی موضوع کو دو صورتوں میں، کبھی کبھی تین صورتوں میں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا بہت عجیب و غریب انداز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ چونکہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ عقل انسانی پر انحصار بہت ہے، فطرت پر اور عقل پر۔ قرآن کریم کی دعوت حقیقتاً جو ہے وہ فطرت اور عقل پر مبنی ہے۔ جب قرآن کریم میں کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمت، حکیمانہ باتوں کے ذریعے۔ حکیمانہ باتیں کیا ہیں؟ ہر وہ بات جو انسان کی فطرت میں ہو اور عقل اس کی تائید کرتی ہو۔ جب دو چیزیں مل جاتی ہیں تو حکمت پیدا ہوتی ہے، فطرت انسانی اور عقل انسانی۔ اگر عقل کا حوالہ انسانی معاشرہ ہو تو گمراہی ہوتی ہے، عقل کا حوالہ اگر انسانی فطرت ہو تب ہدایت آتی ہے۔ تو فطرت اور عقل کے ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حکمت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی جو دعوت ہے وہ حقیقتاً اسی کی ہے کہ انسانی فطرت پر غور کرو، سوچو کہ انسان ہے کیا چیز۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اگر اس پر گفتگو ہو کہ سب سے اچھا کھانا کون سا ہوتا ہے تو ہر علاقے کے لوگ کہیں گے ہمارا کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اس پر بھی آ جائیں کہ بریانی سب سے اچھا کھانا ہے، اس میں بھی بحث ہوگی۔ لکھنؤ کے لوگ کہیں گے لکھنوی بریانی سب سے اچھی ہے، حیدرآباد کے لوگ کہیں گے حیدرآبادی بریانی سب سے اچھی ہے۔ اختلافات پیدا ہوتے ہی رہیں گے ہر چیز میں۔ کیوں اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا حوالہ اس کا اپنا معاشرہ ہے، اس کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، اس کا کھانا ہے جو بچپن سے کھاتا چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ ہے
اپنا حوالہ اپنے معاشرے کو نہ بناؤ، معاشرے سے نہ حاصل کرو، اپنا حوالہ کس کو بناؤ؟ اپنی فطرت کو۔ سوچو کہ وہ کھانا کون سا ہے جو تمہارے لیے صحت مند ہے، وہ کھانا کون سا ہے جو تمہیں طاقت دیتا ہے۔ جو کھانا فطرت سے قریب ہوگا وہی کھانا سب سے اچھا ہوگا۔ جس کھانا کھانے کے بعد آپ کو صحت ملے، طاقت ملے، وہ کھانا کیا ہے؟ وہ سب سے صحیح کھانا ہے۔ اگر آپ اس معیار پر ناپیں گے تو صحیح بات ہے کہ ہندوستان کے اکثر کھانے سب سے نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ اکثر کھانے وہ ہیں جو صحت میں نقصان دہ ہیں، جو لذت اسے ملتی ہے لیکن صحت نہیں ہے۔ حوالہ کس کا ہے؟ حوالہ انسانی فطرت ہے۔ قرآن کریم میں پڑھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا حوالہ کیا ہو؟ انسان کی فطرت ہونی چاہیے، اور عقل کے ذریعے غور کرے، دونوں کو ملا لے، تب جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ حکمت پیدا ہوتی ہے۔ کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حکیمانہ باتوں سے، فطرت کی باتوں سے، عقل کی باتوں سے ہدایت نہیں پاتے۔ ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ انجام سے ڈرانا۔ مثلا اگر آپ لوگوں سے کہیں بھائی اسموکنگ نہ کرو، سگریٹ نہ پیو، بیڑی نہ پیو، یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ جو ہے فطرت کے خلاف ہے، یہ وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو ایک ریسرچ دکھائیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، کینسر کی بیماری ہوتی یہ ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو تنبہ ہوتا ہے۔ تو موعظہ حسنہ یہ ہے کہ جو لوگ فطرت کو نہیں سمجھتے، عقل کو نہیں سمجھتے، ان کو انجام سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، انجام سے ڈراؤ۔ جو کیا ہے؟ موعظہ حسنہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو تم سے الجھیں گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے، تم سے سوال کریں گے، تم پر بیجا اعتراض کریں گے، تم کو بات بات میں الجھائیں گے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جب وہ تم سے بحث کریں تو تم ایسا طریقہ اپناؤ جو سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں صبر کرو۔ قرآن کریم فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن۔ جب بھی شر آئے تو شر کو اس چیز سے دفع کرو جو سب سے اچھا کیا ہے؟ اعراض کر دو، رخ کو موڑ لو، صبر کرو۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جادل باللتی احسن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مناظرہ کرو۔ قرآن کریم مناظرے کی بات کہے گی؟ قرآن کریم میں نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ جدال کا احسن طریقہ اپناؤ، اور وہ کیا ہے؟ اعراض کر دینا، جواب نہ دینا۔ قرآن کریم میں پیغمبر کو شروع سے کہا گیا ہے وہ عارض عن المشرکین وصبر ولربک فاصبر۔ بار بار حکم دیا گیا کہ صبر کرو، اپنے رب کے لیے صبر کرو، اعراض کرو۔ یہ قرآن کریم کی یہ عظیم دعوت ہے۔ تو بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارا اصلی حوالہ قرآن کریم ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھیں پہلا حوالہ یہ ہو کہ قرآن کریم نے نماز کس طرح سکھائی ہے۔ جب حج کرنے جائیں تو ہمارا پہلا حوالہ یہ ہو کہ قرآن کریم میں حج کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ جب وضو کریں تو ہمارا پہلا حوالہ ہو کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر عمل کیا ہے تو کس طرح سے عمل کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ ایک آدمی کو پیغمبر بنائے اور سارے انسانوں کو اس پیغمبر کا متبع بنائے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بنے گا۔ اب سب پر فرض ہے کہ پیغمبر کے متبع اور پیغمبر کے پیروکار بنے۔ تو دیکھیں کہ اس پیغمبر نے کیا کیا، اس کا طریقہ کیا تھا۔ یہ اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے دین کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن صحیح صورتحال یہ ہے کہ ہم اس پر غور ہی نہیں کیے۔ اس وقت مسلمان جتنے فرقے ہیں کوئی کسی کی بنیاد قرآن کریم نہیں ہے۔ جن چیزوں میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے ان میں سے کوئی بات قرآن کریم مذکور نہیں ہے۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں نماز میں ہاتھ یہاں اٹھائیں یا یہاں اٹھائیں، یہاں باندھیں یہاں باندھیں، آمین زور سے کہیں یا آہستہ سے کہیں، جتنے ہمارے اختلافات ہیں ان میں سے کوئی ایک بات جو قرآن کریم موجود نہیں ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ جزئی چیزیں ہیں، فرعی چیزیں ہیں۔ مولانا فرعی رحمۃ اللہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ شعر جو ہے چاہے ہندوستان کا ہو، افریقہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، سب ایک ہی شعر ہیں۔ ان میں جو فرق ہے رنگ کا ہے اور چند چیزوں کا۔ نماز نماز ہے، چاہے وہ حنفی مسلک کی ہو، شافعی مسلک کی، مالکی مسلک کی، حنبلی مسلک کی، ساری نمازیں ایک ہے۔ جو فرق ہے یہ چھوٹے موٹے رنگ کا ہے، اس سے بنیادی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ خدا کے تقرب میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ امام حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں کہ امام مالک کی کہ امام شافعی کی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہے جو حنفی نماز پڑھتے ہیں، وہ کامیاب ہے جو مالکی نماز پڑھتے ہیں، وہ کامیاب ہے جو حنبلی پڑھتے ہیں۔ ساری عمریں ہم ضائع کر دیتے ہیں
हम्बली नमाज सीखने में, मालिकी नमाज सीखने में, लेकिन जो कुरानी नमाज है कि नमाज में खुशू हो, खुदा की तरफ तवज्जो हो, समझ कर पढ़ें, इस पर तवज्जो नहीं होती। क़यामत में काम वो नमाज आएगी जिसका जिक्र कुरान करीम में है। इस किताब से कौमों को जोड़ना, उनको मुर्तबित करना, ये सबसे बड़ा काम। आपने जो काम उठाया है इसी को आगे फैलाने की ज़रूरत है। जब जब मुसलमान कुरान से करीब आएंगे, उनके अख्तिलाफ़ात कम होते जाएंगे, फ़िरका बंदी कम होती जाएगी, खुदा से तक़र्रुब पैदा होगा, आखिरत की फ़िक्र कब पैदा होगी, इखलास पैदा होगा, लिल्लाहियत पैदा होगी। वरना हमारा जो दीन होगा वो सही बात है कि एक मेकअप बन जाएगा दिखावा से, कि हमने कुर्ता पजामा टोपी पहन लिया और समझते कि हम मुसलमान हैं। और कुरान करीम में जिस मुसलमान को पेश किया गया है वो लोग हैं जो तकवा करने वाले हैं, एहसान वाले हैं, सब्र करने वाले हैं, खुदा से डरने वाले हैं, खुदा खौफ करने वाले। कुरान करीम ने जो बुनियादें बयान की हैं वो हमारी निगाहों से गायब है। कौमों को दावत दें कि किताब इलाही की तरफ आएँ, कुरान की तरफ आएँ। जब कुरान की तरबियत में लोग पढ़ेंगे तब फिर उनसे वो लोग पैदा होंगे जो अबू बकर होंगे, उमर होंगे, उस्मान होंगे, अली होंगे, खदीजा होंगी, आयशा होंगी। लेकिन हम जब कुरान को छोड़ देंगे तो जो नस्लें पैदा होंगी वही होंगी जो आज हम देख रहे हैं कि लोग जो कुरान से बेरग़बत है, दीन से बेरग़बत हैं, इर्तिदाद पैदा हो रहा है, शकूक पैदा हो रहे हैं, शुबहात पैदा हो रहे हैं। क्योंकि इंसानी कलाम शकूक नहीं दूर कर सकता, खुदा का कलाम दूर करता है, इंसानी कलाम नहीं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और मोहतरम बहनों, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, कुरान करीम को अपनी किताब बनाएं। खुदा के पैगंबर की किताब कुरान के अलावा कोई और नहीं थी, कोई किताब आपके पास नहीं थी। यहाँ तक कि आपने फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा आ जाएं तो वो भी इसी किताब को पढ़ेंगे और इसी को फैलाएंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो भी इसी की पैरवी करेंगे। किसी के पास चारेकार नहीं है कि किताब को छोड़ करके किसी और किताब की तरफ जाए। आपके पास सबसे कीमती किताब है, इससे ज़्यादा कीमती कोई किताब नहीं। उसकी तरफ राग़िब हों, रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ें, समझ कर पढ़ें, तदब्बुर करें, गौर करें, सोचें। और हमेशा सोचने के लिए दो बातों ख्याल करें तो इंशाअल्लाह सोचना तदब्बुर आपका सबसे अच्छा होगा। पहले यह सोचा करें कि इस सफ़े में अल्लाह मियाँ ने कौन सी बात कही है, और यह सोचें कौन सी बात वो है जो हम चाहते पर अल्लाह ने बयान नहीं की है। मतलब आप जब सूरह कहफ पढ़ें और असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ें तो एक सफ़े में दो कॉलम बनाएं। एक तरफ ये लिखें कि अल्लाह मियाँ ने असहाबे कहफ के बारे में कौन सी बातें बयान की हैं, दूसरी तरफ ये लिखें वो कौन सी बातें जो हम जानना चाहते हैं और अल्लाह मियाँ ने बयान नहीं की हैं। फिर गौर करें कि क्या बात है कि अल्लाह मियाँ ने वो बातें बयान की जो हम नहीं चाहते थे और जो हम चाहते वो बयान नहीं की, दोनों फ़र्क क्या है। जब इस पर गौर करेंगे तो कुरान की हिकमतों के दरवाजे खुलेंगे, तब समझा कि कुरान करीम क्या चीज़ है, तब उसकी सारी हिकमतें खुलेंगी। हमने क्या किया है, जो अल्लाह ने नहीं कहा है उसी पर असर अफज़ाई करते हैं कि असहाबे कहफ जो है उनका गार कहाँ था और उस गार में कितने लोग थे, किस मुल्क के वाक़े था, कितने लोग थे, उस गार में कितने साल वो ठहरे। कुरान करीम ने सबको माना किया है, उन्हीं पर हमारा अफज़ा होता है। एक लतीफ़ा मुझको याद आ रहा है कि बगदाद में एक कास था, वाइज कास कहते थे, वो खड़ा हुआ और उसने अपने मजलिस में उसने लोगों से सवाल किया कि क्या तुम लोगों को मालूम है उस भेड़िए का नाम जिसने यूसुफ को खाया था, तुमको उसका नाम मालूम है? तो सामने ने कहा भेड़िए तो यूसुफ को खाया नहीं था, भेड़िया तुमको खाया नहीं था। तो अच्छा उस भेड़िए का नाम बताओ जिसने यूसुफ को नहीं खाया था। सारी तवज्जो इसी पर है कि इस भेड़िए ने खाया, किसने नहीं खाया। सारी तो भाई कुरान करीम क्या जो कहता है वो सीखो, कुरान करीम में जो नहीं कहा गया उसको छोड़ो। लेकिन सारी तवज्जो इसी, अगर आप पढ़ें तफसीर कबीर इमाम राज़ी की, बड़े ज़बरदस्त फ़लसफ़ी हैं और मैं उनकी तफसीर पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें कुरान जो है बिल्कुल चीज़ा बन जाएगा। हर बात में इमाम राज़ी कहेंगे इस लफ्ज़ के 10 माने हैं, इस आयत में 10 एहतमाल हैं। तो मैं कहता हूँ अगर मैं इमाम राज़ी से कहूँ कि आपकी हर बात 10 एहतमाल है तो कहेंगे कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो, मैं अपनी बात नहीं कह सकता। अल्लाह मियाँ बात कहते हैं और उनकी बात वाज़ेह नहीं है, हर बात 10 मतलब हैं, 10 एहतमाल मौजूद हैं। यहाँ तक कि सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, जब अल्लाह की मदद आए और फ़तह हो जाए, फ़तह मतलब फ़तह मक्का, बिल्कुल वह कुरान करीम में जहाँ भी फ़तह है उससे बड़ा फ़तह मक्का है। वहाँ पर भी इमाम राज़ी लिखते हैं फ़तह से क्या मुराद है, इससे या तो मुराद है हुदैबिया या फ़तह खैबर या फ़तह मक्का, चलिए भी गनीमत था, या फ़तह उलूम या फ़तह फ़लसफ़ा। अब बताइए भाई, मतलब ये कुरान है, ये कोई किताब खुदा की, इसको कुरान करीम कहता है अल किताबिल मुबीन बेलिसान अरबी मुबीन, वाज़ेह अरबी ज़बान में, और उसमें फ़तह के माने ही नहीं मालूम। थोड़ा सा दूसरी आयतें देख लेते, मालूम हो जाता कुरान करीम फ़तह के माने क्या है, फ़तह मक्का है।
لیکن وہ فتح خیبر ہو گیا، حدیبیہ ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، پھر فتح فلسفہ بن گیا، پھر فتح علوم بن گیا۔ یہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے لیا نہیں ہے، قرآن کو دینا شروع کر دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں کوشش کریں کہ قرآن سے لینا سیکھیں۔ خدا تعالیٰ غیرت مند ہے، وہ غنی اور دینے والا ہے، اس کو قرآن کی طرف لینے کے لیے آئیں، سیکھنے کے لیے آئیں، عاجزی دکھائیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جب بھی کوئی آیت مشکل ہوتی تھی تو کہیں دور دراز مسجد جاتے تھے، لمبی نمازیں پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے تھے، ان المقدی وابن المقدی قضا کا کانا ابی و جدی، میں بھکاری ہوں اور بھکاری کا بیٹا ہوں، یہی حال میرے باپ کا تھا اور یہی میرے دادا کا تھا۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں، اس سے سوال کر، وہ حل کرے گا، وہ سکھائے گا۔ کہیں ارسطو جو ہے اس کے پاس قرآن کی کنجی نہیں ہے، ابن سینا کے پاس قرآن کی کنجی نہیں ہے، غزالی اور رازی کے پاس قرآن کی کنجی نہیں ہے۔ قرآن کی کنجی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اسی سے مانگیں گے تبھی قرآن کے تالے کھلیں گے۔ تو قرآن کی طرف آئیں، عاجزی کے ساتھ آئیں، انکساری کے ساتھ آئیں۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں، اگر کوئی سوال ہو تو کریں انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔